بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتہ جو شروع ہوگا 26 جون سے لے کر تو 3 جولائی تک۔ یہ جون کا مہینہ بھی ختم اور اب ہم انٹر ہو جائیں گے جولائی میں۔ اس ہفتے کی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو نیا چاند جو 28 تاریخ کے پلس مائنس ہوگا اور طلوع ہوگا، یہ پیدا ہوگا برج کینسر میں، اور اس کے بعد نیپچون جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا کچھ مہینوں کے لیے۔ جو نیپچون کا ریٹروگریشن ہے نا، یہ ایزی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہمارا جو ذہن ہے وہ شفٹ کرتا ہے۔ جیسے ہم فکشن اور فینٹیسیز اور ریالٹیز اور ڈریمز ان کے بیچ میں سے نکلتے ہیں۔ فکشن کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نا ہم ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ایک ہیوی ٹاسک لگے گا، یہ ایزی نہیں ہوگا کہ کس چیز کو ہم کیسے سمجھتے رہے اور وہ کیا ہے، نظروں سے جیسے پردے ہٹتے ہیں، اس طرح کا ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ کو افیکٹ کرے گا، کس برج کو کس طرح سے اس کے اثرات ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں تمام بروج کی، اور ان کے درمیان ہی میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی دے دوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل کی، ایریز کی۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کو صرف وہ کام کرنے چاہیے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں۔ کوئی نیا تجربہ کرنا، کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنا، وہ اس ہفتے کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی احتیاط آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے جو ہاؤس ہے وہاں پر مارس ہے اور وہ ایک اینگل بنا رہا ہے سیٹرن کے ساتھ 11ویں گھر میں۔ سو پہلے اور 11ویں گھر کا جب کوئی اینگل بنتا ہے تو اس میں جو میں ایڈوائز کیا کرتی ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی اپلوڈ کریں سوشل میڈیا پر وہ بہت دیکھ بھال کر کریں، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ دیکھا جائے گا، بہت زیادہ وائرل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا، اس کو اچھی طرح صاف کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا یو وانٹ دس اور یو ڈونٹ وانٹ دس ایٹ دا ہوتا ہے نا ایکسٹمپور کچھ کرنا، یا اس طرح سے آپ تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو سپورٹ ملے گی، فیملی سپورٹ خاص طور پر آپ کو ملے گی۔ نیا چاند آپ کے 4تھے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے جو یہ نیا چاند ہے یہ آپ کے لیے گڈ بینیفٹس لے کر آئے گا۔ گڈ بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی لمیٹیشنز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ایریز دوست جب کچھ کرنے پر آتے ہیں تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کر گزرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا لمیٹیشنز کا خیال کرنا ہے، اور باتیں کرتے وقت خاص طور پر اس وقت جب آپ وعدے کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہوں، کچھ بھی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے لفظوں میں، آپ اپنی باتوں میں حد سے گزر سکتے ہیں۔ اس پر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور ایک بہت زبردست چیز ہے اور وہ ہے پاور سٹرگل۔ ایک نیگیٹو چیز ہے سب آپ کے ذائچے میں پاور سٹرگل، ایک ڈیفیکلٹ قسم کا ایک اینگل ہے جہاں پر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اور دوسروں کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹورڈز جو یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پاور اینڈ ڈومینیشن روتھلیس ہو سکتا ہے۔ سو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی حاصل کرنے کے لیے خواہش جو آپ پانا چاہتے ہیں اب روتھلیس ہو جائے۔ لہٰذا میں بار بار آپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں کہ یہ ہفتہ وہ ہے جس میں آپ کو سوچنا ہے، زیادہ سوچنا ہے، اور اس طرح سے سوچنا ہے کہ جیسے آپ کئی دفعہ سوچتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ سلیپ اوور یور ڈیسیشنز۔ تو اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو گڈ بینیفٹس مل سکتے ہیں، تو پازیٹیو انرجی ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ گڈ بینیفٹس آپ کے لیے ہیں، اور کوئی نیا سٹارٹ، کوئی نئی بگننگ، کوئی نیا جاب اور ورک ایٹ ہوم ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے، جیسے آپ کو گھر سے کام کرنے کی کوئی فیسلٹیز مل جائیں۔ بیڈ انرجی میں جیسے بھی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ آپ سے آپ کی طاقت کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، اسٹرگل کر اور اسٹرگل کی جائے گی، مائنڈ گیمز کی جائیں گی کہ آپ سے آپ کی طاقت، آپ کی پوزیشن، آپ کی پاور کو چھین لیا جائے۔ تھوڑا سا اسٹیبل رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ پاور سٹرگل جو ہے اس سے آپ نے بہت احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کھڑے ہوں، جو آپ سے آپ کی پوزیشن چھیننا چاہتے ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے
وابستہ ہوں. لو وائب میں کمیونیکیشن ہے, بات چیت ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آپ کو پیغام بھیجتا ہے, اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے کسی نئی دوستی کا, اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی بہت پرانا کوئی تعلق دوبارہ سے زندہ ہو جائے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ جو ایک نیگیٹو اثرات ہیں آپ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں اسے انالائز کریں, ریویو کریں, اور دیکھیں. جیسے میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا کہ جو کچھ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی بہت بڑی میجر غلطی ہو سکتی ہے. تو یہی چیز آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں بھی ہے کہ جو بھی آپ سبمٹ کرنے چاہ رہے ہیں اس میں کوئی بیسیکلی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے, لہٰذا سبمٹ ویری کیئرفلی. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی کلر اور آپ کا لکی سٹون کیا ہے. آپ کا لکی کلر پچھلے ہفتے بھی گرین تھا, اس ہفتے بھی گرین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو فیل یہ کرایا جائے گا, یا آپ فیل کریں گے وکٹمائزیشن کی آپ کو بہت زیادہ فیلنگ ہوگی, اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے, سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو گرین کلر کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کا لکی سٹون ہے وہ ہے جسے ہم بلڈ سٹون کہتے ہیں, بلڈ سٹون یا ریڈ جیسپر. اس کے بعد آپ کے لیے میسج آف دا ویک کیا ہے. اس ہفتے کا جو آپ کے لیے میسج بن رہا ہے نا, وہ یہ بن رہا ہے کہ اپنے خوابوں پر یقین رکھیے گا. جسٹ ہیو فیتھ ان یور ڈریمس. اور اس کے ساتھ آپ پر ہے, آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں, جیسے پہنچنا چاہتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. جسٹ ہیو فیتھ ان یور ڈریمس. کہیں کمپرومائز نہیں کرنا, کہیں سمجھوتا نہیں کرنا. اور آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ پرپل فلاورز ہیں. اگر آپ جامنی رنگ کے پھول اپنے ٹیبل پر, یا جامنی رنگ کے کوئی بھی چیز اپنے ٹیبل پر رکھتے ہیں, خاص طور پہ جیسے پر نہیں ہوتے پرندے کے پر, تو یہ جامنی رنگ کے پرندے کے پر آپ کے لیے لکی چارم ثابت ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ڈیوائن میسج یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایسی سچویشن مل سکتی ہے کہ جہاں آپ اچانک آگے بڑھ سکے. قسمت آپ پر مہربان ہے, لیکن قسمت کو مہربان کرنے کے لیے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ جہاں خود غرضی سے بھرا ہوگا, جہاں سیلفش تھاٹ آئے گی, وہیں آپ نقصان اٹھائیں گے, اور سیلفش تھاٹ کے ساتھ ہی آپ کا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست ہمیں سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے ایک ہفتہ ایسا ہے جس میں ان کے لیے اچھا ہفتہ ہے, کیونکہ آپ کو ٹورس لوگ کچھ عرصے سے ایسے جیسے کسی کنفیوژن میں ہوتے ہیں, لیک آف انفارمیشن جیسے ہوتا ہے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جو انفارمیشن آپ چاہتے ہیں, جو آپ کو ریکوائرڈ چیزیں چاہیے, وہ اس ہفتے آپ کو خود بخود سے مل جائیں گی. آپ نے صرف یہ اچانک سامنے آنے والے چیلنجز پر نظر رکھنی ہے. اچانک آپ کے سامنے کوئی چیلنج آ جائے گا, کیونکہ آپ کے جو اس وقت جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں, یا آپ کے مخالفین ہیں, یا جو لوگ آپ کے ساتھ ایک کمپٹیشن کی سینس رکھتے ہیں, وہ اچانک انہوں نے کچھ پلان کیا ہوا ہے جو اچانک آپ پر تھرو کر دیں گے. ایٹ دا لاسٹ مومنٹ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سارا کچھ اکیلے سہنے کی بجائے آپ نے برانچ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی ٹیم کو, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان حملوں کے لیے تیار رہنا ہے یہ پورا ہفتہ. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ اس ہفتے ایک اور آپ کے ذہن میں وائب آئے گی پیسیو انکم کی, کہ آپ کو ایسی انکم آئے جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جہاں سے آپ کو ایک لگی بدی رقم آتی رہے گی. اس پر آپ سوچنا شروع کریں گے, اور آپ کو کچھ ہفتے اس لیے یہ بات امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ ہے اپرچونیٹیز ایسی کہ جو آپ کو مدد کر سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں یہ جو وائب آئے گی یہ کسی وجہ سے آئے گی کہ پیسیو انکم یا کوئی اسٹڈی انکم یا اسٹیبل انکم جو آتی رہے, اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ نے جو اچانک ایک پلان ہوتا ہے کہ اچانک سفر کر لیں, اچانک یہ کام کر لیں, اچانک کہیں چلے جائیں, اچانک ویکیشن, کسی بھی چیز کو اچانک کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیجئے گا. کچھ بھی اس ہفتے آپ نے اچانک کی مد میں نہیں کرنا. آپ کے جو سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے. ہو سکتا ہے ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو, یا آپ کو آؤٹ آف دا وے ان کے لیے جانا پڑے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں, یا آپ کے ہمسائے ہیں, یا آپ کے جو قریب آپ سے رہنے والے لوگ ہیں, وہ آپ سے آ کے گلے شکوے کریں. پرانے گلے شکوے جو ہوتے ہیں کہ فلاں 10 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا, وہ جیسے ان کے دل میں جو پرانا بوگس یا پرانی چیزیں آپ سے ڈسکس ہوں گی, اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ سے یہ کیسے باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے جس چیز پر فوکس رکھنا ہے وہ ایموشن نہیں ہے, آپ نے لاجک پر فوکس رکھنا ہے. آپ نے یہ فوکس رکھنا ہے کہ ذہن کیا کہتا ہے, تھاٹ کیا کہتی ہے, لاجک کیا کہتا ہے. منطق اور استدلال پر آپ نے رکھنا ہے, اپنا فوکس رکھنا ہے, کیونکہ آپ داخل ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی فیز میں.
ایک ایسے فیز میں جہاں سب لوگ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. بار بار آپ کو لگے گا کہ جیسے مجھ سے سوال ایسے پوچھے جا رہے ہیں جیسے میں کٹہرے میں ہوں. میرا کام تھا سوال پوچھنا, لیکن اب تو لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ جو وائب ہے یہ بہت اسٹرانگ وائب ہے, اور اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کے دوست ہیں وہ تھوڑا سا ان ریزنیبل بیہیو کر سکتے ہیں, ان کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ وہاں پر کچھ ایسی سچویشن ہے جو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. پازیٹیو انرجی میں جی لو ہے, معاہدوں کا مکمل ہونا ہے, کمپلیشن ہے, اور جیسے ہوتا ہے کہ روایتی طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا. یس از دا بیسک ورڈ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی میں. نیگیٹو انرجی میں وہی اکاؤنٹیبلٹی جو ہم نے یہاں دیکھی تھی کہ آپ کو لگے گا کہ میرا احتساب ہو رہا ہے, سو آپ اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیے گا. لو وائب آپ کی اچھی ہے, بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی مجھے چاہیے کیا, یا مسئلہ کیا ہے, یا کہاں ایشو ہے, یا کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں ابھی فائنل ڈیسیشن لینے سے گریز کیجیے گا, کیونکہ ابھی بہت ساری اپرچونیٹیز, بہت سارے آپشن ابھی راستے میں ہیں, اور ابھی بہت سارے کام ہونے والے ہیں. لہٰذا اپرچونیٹیز ساری پازیٹیو ہے. اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, لیکن تھوڑا سا انفولڈ ہونے دیجئے اور اپرچونیٹیز کو جو آپ کے راستے میں آ رہی ہیں. آپ کا جو لکی کلر اور لکی سٹون ہے لاسٹ ویک والا ہی ریپیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو جو فیلنگ آپ کے اندر بھی ہے, یہ وائب ہے, اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ کو ٹرک کیا جا رہا ہے, ٹرکی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا ٹرک سے بچنے کے لیے جو بیسٹ چیز آپ کے لیے اس وقت اویلیبل ہے وہ ہے کوئی بھی سفید پتھر یا سبز پتھر. اور بہترین تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پتھر لے لیں, عقیق مل جاتے ہیں سبز رنگ کے جن میں سفید لائنیں ہوتی ہیں, لہٰذا یہ آپ رکھ لیجئے. اور آپ کا جو لکی چارم اس ہفتے کا ہے وہ ایسے ہے جیسے پائن ٹریز ہو جاتے ہیں, یا کچھ نٹس ہو جاتے ہیں, جیسے اخروٹ ہو جاتے ہیں, یا اخروٹ کا کوئی اس طرح کا کوئی براؤن جو چیزیں ہیں, نیچر کی براؤن چیزیں, وہ آپ کا لکی چارم ہے. اپنی ٹیبل پر رکھ لیجئے گا, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور سٹون اگر آپ اس ہفتے پھر وہی وائٹ ہی آپ کے لیے پتھر بھی آپ کے لیے لکی رہے گا. آپ کے لیے ایڈوائس فار دا ویک جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے معاف کرنا ہے, آپ نے معاف کرنا ہے, کیونکہ آپ جیسے ہوتا ہے نا لیٹ گو کرنے کی کوشش کریں, چیزوں کو نظر انداز کریں, ادھر سے سنیں ادھر سے اڑا دیں, لیٹ گو کریں, کیونکہ آپ نے جتنا بھی اسٹرگل کیا آپ کی اسٹرگل آپ کو پے آف کرنے جا رہی ہے. یہ جو ٹائم ہوتا ہے جب اسٹرگل پے آف کر رہی ہوتی ہے اس وقت لیٹ گو کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. لہٰذا آپ لاجک پر اور جسے منطق کہتے ہیں اس پر فوکس رکھیے, جذبات پر, سکارز پر, غم پر, صدموں پر ابھی فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. چاہے لوگ ٹرک کر کے آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں, آپ نے اس سے بچنا ہے, آپ نے سب چیزوں کو درگزر کرنا ہے. اور جو آپ کا ہارڈ ورک ابھی تک آپ کرتے رہے, خاص طور پہ جب نیا چاند آتا ہے تو نئے چاند پر آپ ایسے کیجیے گا کہ سب کو معاف کر دیں, یا لیٹ گو کر دیں, یا تھوڑی دیر کے لیے بیک برنر پر ڈال دیجیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو میڈیٹیشن کرنی ہے, آپ کو اپنے اندر کے ساتھ کنیکشن آپ کا ٹوٹا ہوا ہے, آپ کو ایسا مراقبہ کرنا ہے جسے بلینک کہتے ہیں, بلینک مائنڈ والا مراقبہ کرنا ہے کہ مائنڈ آپ کا بالکل بلینک ہے, اور آپ اس میں گولڈن لائٹ کا مراقبہ کر لیجئے, یا آپ مائنڈ کے بلینک کرنے کا مراقبہ کر لیجئے. میڈیٹیٹ کیجئے کہ مائنڈ بلینک ہے, کم از کم 5 منٹ کے لیے اپنے مائنڈ کو بلینک کرنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا جو کنیکشن ہے جو کہیں پر جس کو ریپیئر کی ضرورت ہے, اسپریچول ریپیئر کی ضرورت ہے, آپ کے کنیکشن میں وہ خود بخود ہو جائے گی. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست ہمیں سبسکرائب کر لیجئے یاد سے. یہ ہفتہ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کافی کچھ ریسیو کر سکتے ہیں, ریسیو کرنے کا ہفتہ ہے. انعام بھی ریسیو کر سکتے ہیں, نئی جاب بھی ریسیو کر سکتے ہیں, میسج بھی ریسیو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے جیمنائی دوست ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بانٹ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے تھاٹس کے حوالے سے, اپنے مائنڈ کے حوالے سے, لیکن اس ہفتے لگتا یوں ہے کہ آپ ریسیو کر رہے ہیں, سپورٹ ریسیو کر رہے ہیں, لو ریسیو کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی اس وقت ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ ریسیو کر رہے ہیں. اور آپ کو لگے گا یہ کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا کہیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کو اس بات پہ لاسٹ ویک میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اس بات پر کہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں, یا آپ کے اتنے دوست ہیں, یا آپ کے ساتھ اتنے سنسیئر لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں. آپ کو
اس ہفتے خود کو جیسے اپنے اندر کو کلیئر رکھنا ہے. جو اس ہفتے کا آپ کے لیے بیسک ٹاسک ہے نا وہ یہ کہ آپ اپنے اندر کو کلیئر رکھیے, اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیے, اپنے اندر کو کلیئر رکھیے. اور آپ کے جو فرینڈز ہیں یا آپ کے دوست ہیں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, دے آر لائنڈ اپ فار یو, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس ہفتے ابھی کچھ دن تک جب تک جوپیٹر ریٹروگریڈ میں ہے, سوری جوپیٹر نہیں سیٹرن ریٹروگریڈ میں, تب تک آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جوائنٹ فائنانسز سے یا لوگوں دوستوں کے ساتھ مل کر کسی بھی کرنسی میں کام کرنے سے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو جیسے ایک اور اس ہفتے فیلنگ ہے کہ جیسے انسیکیورٹی ہے یا انسٹیبلٹی ہے, آپ کو فیوچر کے حوالے سے انکلیئر لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کیا بنے گا کیا ہوگا. یہ کوئی لاشعوری سی وائب آپ کے اندر آئی ہوئی ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے, جو آپ کو محسوس کرا رہی ہے کہ سب کچھ انکلیئر ہے, آپ انشور اور انسیکیور فیل کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ شفٹ آف انرجی بھی ہے آپ کے لیے. آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا رولر بھی ہے مرکری, اور وینس بھی آ جائے گا. وینس اور مرکری اکٹھے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو اس وقت کلیئرٹی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ ہر چیز ٹینجیبل ہو, کلیئر ہو, بلیک اور وائٹ ہو. گرے کے لیے آپ ریڈی نہیں ہیں, جبکہ لائف کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ گرے میں ہوتا ہے. آپ نے اس پر اس وائب کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا, ورنہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. آپ کے اندر بہت ساری انرجی ہے, اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے پاز نہیں لینا, چیزوں کو پاز ہونے سے بچانا ہے. اور آپ لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے بہت زیادہ جنرس ہو جائیں گے, سوشل لائف بہت جنرس ہے, بہت جیسے ایک حد سے گزرنے والی سوشل لائف ہے آپ کی. آپ نے اپنی لمیٹیشنز کو یاد رکھنا ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کی جو حد سے نہیں گزرنا, کیونکہ اس ہفتے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ حد سے گزر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا دوست, ان کے, کیونکہ اس ہفتے اوور آل زیادہ تر چیزیں آپ کے دوستوں کے گرد گھوم رہی ہیں. جیسے آپ کے دوستوں میں پاور سٹرگل ہے, آپ کے دوست آپ کو جیسے آربیٹریٹر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آپ نے چیزوں کو صرف لاجک پر دیکھنا ہے, اور آپ کے اپنے اندر کی جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو سب اندر ہی آپ رکھیں, باہر مت نکلنے دیجیے. اور کریئر کے حوالے سے اگر آپ ورکنگ ہیں, کریئر کے حوالے سے نہیں تو اسٹیٹس یا جو سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے حوالے سے کانشیس رہے گا. ہو سکتا ہے بہت زیادہ انریلسٹک قسم کے گولز آپ بنا لیں, یا آپ کو آپ کا جو باس ہے یا جو لوگ آپ سے بڑے ہیں یا جو اقتدار میں ہیں وہ آپ کو ایسا گول, ایسا ٹارگٹ دے دے جو آپ پورا نہ کر سکے, اور آپ بے دھیانی میں ایکسیپٹ کر لیں. اس پہ بہت فوکس رکھیے گا کہ آپ کے گولز جو آپ جنہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ کام جنہیں آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایون اف یو آر اے ہاؤس وائف, آپ وہ جو کچھ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو ریئلائز ہونا چاہیے جیسے آپ کسی چیز کو اٹینیبل, اچیویبل ہو, ایسا کام ایکسیپٹ کیجیے گا. اب آپ کی پازیٹیو انرجی ضرورت سے زیادہ ماشاءاللہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, اوور ورک کر رہا ہے, آپ جیسے پرابلم سالور بنے ہوئے ہیں. ہر مسئلے کا حل سیکنڈ میں آپ نکال سکتے ہیں, اور یہ وہ دن ہے, یہ وہ ہفتہ ہے جہاں آپ مدتوں پرانے مسئلوں کو نئے طریقے سے سلجھا سکتے ہیں, یعنی پرانے مسئلوں کے نئے حل نکل سکتے ہیں. آپ اپنے برین پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے دماغ پر, اپنے آئیڈیاز پر, اپنے خیالات پر یقین کر کے تو کوئی بہت بڑا داؤ بھی کھیل سکتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ بہت زیادہ پاور سٹرگل, بہت زیادہ پاور سٹرگل, ایسی پاور سٹرگل ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ٹائپ سچویشن میں آپ داخل ہو چکے ہیں. لو وائب کہہ رہی ہے تھوڑا سا انتظار کرو, ابھی فوراً کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھنگز ول چینج فار دا بیٹر فار یو. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں انسٹیبلٹی ہے ابھی, جیسے پل میں تولا پل میں ماشا, لہٰذا کوئی بڑا داؤ نہ کھیلیے گا, کوئی بڑا میچ نہ ڈال لیجیے گا, سوچ سمجھ کے آپ نے آگے موو کرنا ہے. آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر جو ہے اس ہفتے بن رہا ہے کوئی بھی سٹون جیسے ہوتا ہے پرپل کلر کا, پرپل کلر کا سٹون بن رہا ہے, اور کسی کوئی ریڈ شیپ کا کوئی بھی ہارٹ, جیسے سٹون کے ہارٹ بنے ہوتے ہیں پیتل کا, کسی بھی چیز کا کوئی ہارٹ شیپ چیز آپ کا گڈ لک چارم ہے. کوئی بھی ہارٹ شیپ چیز جیسے آپ رکھ لیتے ہیں, سٹونز میں بھی ہارٹس ہوتے ہیں, کوئی بھی اینی تھنگ دیٹ از ہارٹ شیپ وہ آپ کا لکی چارم ہے. اور اس کے ساتھ پرپل آپ کا لکی سٹون ہے, تسلسل سے پرپل آپ کا لکی سٹون آ رہا ہے, اور آپ کا جو کلر ہے وہ بھی پرپل ہی ہے. آپ کے لیے ایڈوائس آف دا ویک اس ہفتے جو آ رہی ہے نا, سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ آپ نے بگر پکچر کو دیکھنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سیگیٹیریس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو, یا
सेक्रेटेरियस जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा, और थोड़ा सा आपने अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी है। आपके लिए एडवाइस ऑफ द वीक ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी बात मनवा सकें, और ये भी कि लोग शायद छोटी पिक्चर देख रहे हैं या सेल्फिश हैं या सब्जेक्टिव हैं, आपने बड़ी पिक्चर देखकर बड़े फैसले करने हैं। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों को संभालना चाहिए, रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें। यानी कि आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है वो कह रही है कि बहुत प्यारे लोग हैं जो नाराज़ हैं, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनके रिश्ते आपस में ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी बर्थडे, जिनकी भी इस हफ्ते सालगिरह है सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, और मेरी दुआ है कि इस बरस आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी जद्दोजहद है, अल्लाह उसको कामयाब करे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे कैंसर दोस्तों को बताना मुझे ज़रूरी लग रही है वो ये है कि आपका रूलर, आपका हाकिम चांद तलू हो रहा है आपके अपने घर में। आप अपना हाकिम साल में एक दफ़ा ये तलू होता है कैंसर में, तो ये इस हफ्ते 28 तारीख के आगे पीछे ये तलू होगा। जो भी आपकी दुआ है, आपकी हाजत है, उसको अपने रब की सुपुर्द कीजिए, और अगले 6 महीने में ऐसे इसबाब पैदा हो सकते हैं कि आपकी वो हाजत, आपकी वो ज़रूरत, आपकी ख्वाहिश, जिद्दोजहद मुकम्मल हो जाए। सो ये तो थी बेसिक हेडलाइन आपके लिए इस हफ्ते की। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये कि एक पावर स्ट्रगल है। अब जहाँ भी हैं, आपका जो भी महाज है, आप जो भी कर रहे हैं, वहाँ आपको फेस करना पड़ेगी पावर स्ट्रगल। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं सिम्बॉलिकली बताती हूँ कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको आपकी जगह से गिराने की कोशिश की जाएगी, आपकी जगह छीनने की कोशिश की जाएगी, और उसमें हो सकता है कि आपके मुखालिफ आपके अपने हों। यानी कि जो जैसे आपके साथ जंग लड़ रहे थे, हो सकता है वो आपके खिलाफ ही हथियार उठा लें। सो इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, इस पर नज़र रखिएगा। उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसे लगता है कि दिस इज़ योर वीक, राइज एंड शाइन, और जो दिल चाहता है वो करें आप। इसमें जो जहन में रखने की बात सिर्फ यही है कि आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, क्योंकि जो हफ्ता हमारा होता है या जो हफ्ता जिसमें आपका अपना होता है, उसमें समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम हद से गुजर जाते हैं, पूरी लाइन क्रॉस कर लेते हैं। सो आपने उसकी बहुत एहतियात करनी है। और दूसरा ये कि जैसे जो आपके पार्टनर्स हैं, बस आपने उन पर ख्याल रखना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, जो भी आपके साथ अब पार्टनर हैं या जो भी गेम में आपके साथ है ना, आपने उसकी तरफ से मोहतात रहना है। बहुत बड़ी कामयाबी, विंडफॉल ऑफ मनी हो सकती है। ये पैसों का हफ्ता है, पैसे बहुत आपको आसानी से और बहुत जगह से मिल सकते हैं, कई जगह से मिल सकते हैं आपको पैसे। लिहाजा इन्वेस्ट करने का भी हफ्ता है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़, कोई नई जद्दोजहद। मेरा ये आपको एडवाइस है कि इस हफ्ते कुछ नया शुरू कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कोई पौधा लगा लीजिए, क्योंकि जो पौधा इस हफ्ते आप लगाएंगे सिंबॉलिकली भी और प्रैक्टिकली भी, वो बहुत फलदार साबित होगा। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। उसमें यह कि आपका मनी वाइज, पैसों के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एनर्जी वही जो मैंने बताया था, डेंजरस पावर स्ट्रगल, कि आपकी पोजीशन को ख़त्म किया जाए, या आप पर कोई बहतान लगाया जाए, या आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, या आपको किसी ऐसे कटहरे में खड़ा किया जाए जहाँ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो। आपके लव के हवाले से आपकी जैसे यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, और जैसा और जो आप चाहते हैं, जहां से आपको जो बेनिफिट चाहिए वो मिलता नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से बहुत तेज़ी है। जैसे आप समझ लीजिए गाड़ी 5वें गियर में चल रही है, और 5वें गियर में बहुत एहतियात करना होती है। सो ये आपके लिए है कि बहुत एहतियात से इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर काम बहुत एहतियात से कीजिए। आपका लकी स्टोन और लकी कलर जो है इस हफ्ते, आपका लकी जो इस हफ्ते में ज़्यादा टाइम आपको जैसे होता है ना, क्योंकि कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे हफ्ते होते हैं जहां आपको अपना ताल्लुक अपने रब के साथ बनाना होता है, अपने ताल्लुक को अपनी रूह के साथ, अपने अंदर के साथ स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, आपको ऑकल्ट की तरफ या जो साइकोलॉजी है उसकी तरफ, अनहोनी चीज़ों की तरफ, अनहोनी बातों की तरफ तवज्जो देनी है।
کچھ ایسے فینومیناز ہیں جن کے جو آپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے آپ کا سٹون سجیسٹ کیا جا رہا ہے، میڈیٹیشن کے حوالے سے، اوور آل اور منی کے حوالے سے، کیونکہ آپ پیسے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اس ہفتے آپ کا جو سٹون بنتا ہے پھر وہ سٹرن بنتا ہے، وہ یلو کلر کا سٹون ہوتا ہے، پتھر آپ کا سٹرن بنتا ہے، اور لکی چارم آپ کا یعنی کہ جو لکی چارم جو گڈ انرجیز کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ لیمن، لیمو اور جو اسکنج بھی جو وٹ ایور، یہ لیمو کا جوس جو بھی ہوتا ہے یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے، اور کلر آپ کا بن رہا ہے سی گرین آپ کا کلر بن رہا ہے۔ ایڈوائس آف دا ویک آپ کے لیے ہے کہ آپ نے قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، یونیورس آپ کو میسیجز دے رہا ہے، لہٰذا اپنی چھٹی حس پر آپ زیادہ توجہ دیجئے، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ دے رہا ہے تو پھر اس پہ یقین کیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ جو نیا چاند ہے یہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے جو ڈیوائن میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کیجئے جسے آپ زندگی بھر نبھا سکیں، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی چیریٹی، کوئی جیسے آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے ونس اے ویک، ڈیلی، ونس اے ایئر، ونس اے منتھ، کچھ بھی نیکی کا کوئی بھی کام، صدقہ جاریہ، وہ آپ اس ہفتے آغاز کیجئے، ایسا کام جو آپ زندگی بھر کرتے رہیں۔ اور اس میں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئنز کچھ چیریٹی کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے ہفتے میں روزانہ یا 1 کوئن 2 کوئن کا کچھ آپ کے لیے آ رہا ہے کہ آپ اس کی چیریٹی پر توجہ دیجیے۔ اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوستوں میں یاد سے سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ وہ ہفتہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا گیٹنگ تھنگز ڈن، چیزیں مکمل کرنے کا ہفتہ، بہت ساری چیزیں جنہیں آپ مکمل کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے کام آپ نے انکمپلیٹ چھوڑے ہوئے تھے وہ کرنے کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے ایک اور چیز بھی ہے، ایک تو کام مکمل ہوں گے، دوسرا آپ بہت سارے لیسنز لرن کریں گے، رشتوں کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، دوستوں کے حوالے میں، ہر طرح کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، کہ وہ ریلیشن شپ میں پرابلم کیسے آتی ہے، پرابلم کو سلجھایا کیسے جاتا ہے، کس طرح سے لانگ ٹرم چلایا جاتا ہے، کس طرح سے بچایا جاتا ہے، یعنی یہ سیکھنے کا ٹائم ہے۔ آپ کے سامنے جیسے بہت ساری الجھنیں آئیں گی، لوگ آ کر آپ سے ڈسکس کریں گے اپنی ریلیشن شپ، یا آپ کے ذہن میں اپنی کچھ اس طرح سے، یعنی کہ آپ پرابلم سالور بن رہے ہیں، یا آپ جیسے کہتے ہیں اس ہفتے مجھے لگتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ کنسلٹنٹ بن جائیں گے یا ایڈوائزر بن جائیں گے، کچھ اس طرح کا آپ کا لگ رہا ہے۔ آپ کو بیلنس رکھنا ہے اس ہفتے کی تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو مختلف سمت میں کھینچ رہی ہوں گی، کوئی کام ہے، کوئی جیسے کام ہے، فیملی ہے، واٹ ایور کوئی ادھر کھینچتا ہے، آپ نے ایک بیلنس ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ بیلنس ٹرائی کرنا جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے دوستوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو کرتے ہیں پھر وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سو آپ نے یہ کرنا ہے اور ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے۔ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو تھوڑی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، کیونکہ پرانے دوست آپ کی زندگی میں دوبارہ آئیں گے، آپ کو کہیں سے سوشل میڈیا سے ڈھونڈ کے یا کیسے بھی آپ تک اپروچ کریں گے، ان کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، بیکاز آپ کا جو یہ ویک ہے، یہ والا بھی، اس سے پچھلا بھی اور اگلا بھی بہت ہیویلی بھرا ہوا ہے کاموں سے، آپ کے پاس ٹائم ایکسٹرا نہ نکلے، لیکن آپ نے ایڈجسٹمنٹس لازمی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی مارجن ایسا رکھیے، کوئی سڈن کوئی آ جاتا ہے ملنے، کچھ اس طرح سے، اس کے لیے آپ نے رکھنی ہے۔ اور اس میں آپ نے جسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہمارے لیو دوست پیپل پلیزر بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی خوش رکھو، اس کو بھی راضی رکھو، اس کو بھی راضی رکھو، یہ چیز تھوڑی سی آپ کو اس ہفتے سٹریس ملا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہے نا کہ آپ کی جاب ہے یا آپ کا کام ہے یا آپ کا ڈیلی روٹین ہے، اس میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے، اس میں ایسے آپ کو پرابلم آ سکتی ہے کہ جیسے جو چیزیں روٹین میں جیسے چل رہی ہیں، لوگ آپ کا روٹین، آپ کا ٹائم ٹیبل، آپ کا اسکیجول خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو میں نے کہا نا دوست کنیکٹ کریں گے، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہ جو جیسے آپ کے کولیگز ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم ہوتے ہیں یا فیملی ممبر، جان بوجھ کے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اسکیجول خراب کر کے، آپ کو غصہ دلا کے، اس سے آپ نے تھوڑا سا گھبرانا ہے، گھبرانا نہیں ہے بلکہ اسے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہفتہ آپ کے لیے فل آف فن ہے، فل آف سوشل لائف ہے، خوب گھومیں پھریں، لیکن وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا
کہ ایڈجسٹمنٹ ضرور کیجیے گا اپنی لائف میں، اور یہ ہفتہ آپ جتنا کچھ آپ مکمل کر سکتے ہیں نا اس ہفتے، وہ آپ مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اریٹینٹس ہیں آپ کو اب اس ہفتے بہت زیادہ، لگتا ہے کہ کوئی اریٹینٹ آپ کے ساتھ ہر وقت چل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو اریٹیٹ کیا، آپ کے کام میں انٹرفیئر کیا، لیکن آپ نے اسے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ پر سستی کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، نیند زیادہ آ سکتی ہے، جتنی نیند آتی ہے آپ سوئیں، کیونکہ یہ ریسٹ کرنے کا ٹائم بھی ہے۔ تو اگر زیادہ نیند آ رہی ہے تو اتنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اٹ از جسٹ دیٹ کہ سن آپ کے 12ویں گھر میں ہے۔ آپ کی گڈ انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ وہی جو میں نے یہاں کہا کہ آپ ریلیشن شپ کنسلٹنٹ بنے ہوئے، اس کو ایک اور انداز میں کارڈز کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ کسی بہت ہائی فریکوینسی پر ہے، بہت ہائی لیول پر ہے، لہٰذا آپ جو بھی انرجی آپ کے مائنڈ کی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، صرف آپ نے آرام زیادہ کرنا ہے۔ آپ نے نیگیٹو انرجی میں اس ہفتے اچانک کچھ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اچانک پیچھے سے دھکا دے دے، کوئی ایسے آپ کی یہاں پر ہم نے دیکھا تو جو آپ کو کچھ چیزیں اریٹیٹ کر رہی ہیں، کارڈز میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی دشمن ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر وار کر سکتے ہیں یا آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کوئی اولڈ فلیم، کوئی پرانی محبت، کوئی پرانا عشق نئے سرے سے جاگ سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے پرانے دوستوں سے نئے ماحول میں ملاقاتیں ہوں۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ پرفیکٹ جا رہے ہیں، آپ نے جو بھی کچھ جیسے بھی پلان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے لکی کلر اور لکی سٹون کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کا جو لکی کلر اور لکی سٹون ہے وہ اس ہفتے اس طرح سے ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس وقت ریکوری میں ہیں۔ ریکوری آپ کا ورڈ ہے کہ آپ کی زندگی میں جہاں پر بھی کوئی بیماری تھی، کوئی فائنینشیل ایشوز تھے، جہاں پر بھی جو بھی مسئلے تھے، آپ ریکوری موڈ میں ہیں۔ ریکوری موڈ میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے پرل۔ ہمارے لیو دوستوں کو اس ہفتے پرل یا سیپ کی ضرورت ہے۔ سیپ بہت فارمز میں مل جاتی ہے، آج میں نے بھی تمام فارم کے پرلز اور سیپ پہنے ہوئے ہیں۔ سو پرل اور سیپ یہ آپ کا سٹون ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح اپنی لائف میں انٹیگریٹ کر لیجئے۔ اور لکی چارم آپ کا چابی ہے، کوئی بھی چابی آپ کے لکی چارم ہو سکتی ہے، اسے ٹیبل پر یا بیڈ سائڈ پر کہیں بھی ڈیکوریشن میں چابی ایڈ کر لیجئے۔ اور لکی کلر آپ کا کاسنی ہے، کاسنی آپ کا لکی کلر ہے۔ ایڈوائس آف دا ویک آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک تو ایریز لوگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو فائر فیملی ہے نا، ایریز، سیگیٹیریس، لیو، یہ سارے آپ کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رومانس کی اس ہفتے بہت اہمیت ہے۔ آپ آنکھیں کان کھلی رکھیے، محبت کہیں نہ کہیں سے آپ کی زندگی میں ضرور داخل ہو رہی ہے، حملہ آور ہو رہی ہے، لہٰذا محبت کے لیے دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف۔ ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا، جو لوگ چلے گئے ہیں یا جو آپ کو چھوڑ گئے ہیں یا کہیں دور چلے گئے ہیں، ان کو آپ بھی بھلا دیجئے۔ وہ جہاں پر جو ہے وہ خوش ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ خوش ہیں، راضی ہیں۔ آپ کسی کے جانے کی وجہ سے اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو پریشان مت کیجئے۔ جو چلا گیا اس پر فاتحہ پڑھ کر آگے موو کر جائیے۔ اب چلتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست ہمیں یاد سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے جو یہ ہفتہ ہے یہ بریک فری کا ہفتہ ہے، یعنی کہ آپ اپنے جو بھی زنجیریں، سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ جو بھی زنجیریں ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کو فوکس کرنا ہے اپنی آزادی پر۔ کچھ ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ آپ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ سمجھ لیجئے آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے باسز ہیں، لیفٹ رائٹ جو بھی لوگ آپ کی زندگی میں اس وقت ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آپ پر حکمرانی کرے، آپ پر حکم چلائے، آپ کو کہے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ آپ بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ہفتہ آزادی کا ہفتہ ہے، آپ آزادی منائیے اور اپنے آپ کو فری کیجئے۔ آپ کو جو لوگ بھی آپ سے اوپر پوزیشن میں ہیں، وہ گھر ہے یا باہر ہے یا جو بھی اوپر پوزیشن میں ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا اس ہفتے انوائے کر سکتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں بلا وجہ کا۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ اس کو سبق سکھانا ہے، یہ موڈ ہے پیرنٹس کا بھی، باسز کا بھی، جو بھی آپ سے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو انوائے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے
اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنا ایگزٹ روٹ نکال کے رکھیے. اگر آپ موو کر سکتے ہیں تو آپ وہ سچویشن سے ایگزٹ کر جائیے، موو کر جائیے. آپ کی یہ ہفتہ نیا چاند خاص طور پہ آپ کے لیے وش فلفلمنٹ کا ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی جد و جہد ہے، نئے چاند پر اگر آپ اس کو طلب کرتے ہیں، اپنی دعا اپنے رب کی سپرد کرتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اس کے پورے ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ہفتہ یہ چاند آپ کے لیے وش فلفلمنٹ کا ہو سکتا ہے. دوستوں کو ریچ آؤٹ کیجیے، دوستوں سے ملیے، ان سے بات کیجیے. اور دوسرا ایک اور آپ نے بہت زیادہ بات یاد رکھنی ہے جو میں آپ کو پچھلے 1-2 ہفتے سے بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ لوگ آپ سے بات کیسے کر رہے ہیں، آپ سے کس طرح سے کانورسیشن میں کیا ورڈز یوز کر رہے ہیں. یہ چیز آپ کو بہت اس سے سبق ملے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی بہت زیادہ. اس کے بعد آپ نے جو ہوتا ہے نا سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کھاتا ہے اور جس کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے وہ قریب ترین لوگوں سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ جو ہیں وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو غلط پکچر دکھا رہے ہوں. اور نیپچون بھی آپ کے 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے کچھ مہینوں کے لیے. تو آپ کو فینٹیسی اور ریالٹی کا فرق سمجھ آ جائے گا کہ اصل کیا تھا اور غلط کیا تھا. سو یہ چیز جو ہے نا اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے ساتھ جو آپ کے چھوٹے ہیں، جو اولاد ہے، وہ آپ سے اس ہفتے ہو سکتا ہے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے. وہ لوگ جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے، ایسی ڈیمانڈ جو شاید آپ پوری نہ کر پائیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اٹس بیلنسنگ انرجیز ہیں. اگر آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ان کی جگہ پر، چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں، ڈی کلٹر کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنا دل ہے، دماغ ہے، ایموشن ہے، اسپیس ہے، آپ ڈی کلٹر کر سکتے ہیں، بیلنس کر سکتے ہیں. اس ہفتے آپ کو ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں گی کہ جو آپ نہیں چاہتے وہ آپ اپنی زندگی سے خارج کر سکتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہوشیار، کیئرفل رہنا انفیکشن سے، بیماری سے، کیونکہ آپ کے ارد گرد ایسے ایس او پیز کو فالو کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں. آپ کی لو وائب پازیٹیو ہے، آپ چیزوں کو آفیشیل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ہیپی وائب ہے. خاص طور پر ویکینڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے لگتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لوگ آپ کو سبز باغ دکھائیں گے. جیسے سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ورگو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گیس پیپر پہ بالکل یقین نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو گیس پیپر وہ دیا جائے جو سوال بالکل ہی ایگزام میں نہیں آنے. آپ کا لکی سٹون اور آپ کی لکی جو کلر ہے وہ دیکھتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے آپ گاسپ کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے ٹاک آف دا ٹاؤن کوئی بن جاتا ہے آپ کے بارے میں. لوگ بلا وجہ کی باتیں، آپ کی کسی بھی چھوٹی سی بات کو لے کر اس کا بہت بڑا افسانہ بنا سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. اس سے ایک تو آپ کو بچنا ہے. اور یعنی کہ بلا وجہ نہ بولنے کی ایک سچویشن ہے کہ آپ بالکل بات نہ کریں، کوئی بیکار بات یا جس بات کا ڈھنڈورا پیٹا جا سکے. اس سچویشن میں آپ کو نیلا پتھر اگر آپ پہن لیتے ہیں، نیلے میں بہت اچھا، بلو ٹوپاز بہت اچھا ہوتا ہے اور ورگوس کو سوٹ بھی کرتا ہے. اور آپ جو بھی سٹون پہنے اس کے ساتھ ایک گرین اگر آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ گرین آپ کا لکی سٹون ہے، تو آپ بلو کلر کا کوئی بلو ٹوپاز پہن لیں، بلو عقیق پہن لیں، وہ آپ کو سوٹ کرے گا. اور آپ کا جو لکی چارم ہے، جو آپ کا لکی چارم ہے اس میں جیسے یہ نہیں ہوتی کوئی چھوٹی سی سوارڈ، تلوار، وہ آپ کے لیے لکی چارم ثابت ہوگی. آپ کا جو اس ہفتے کا ایڈوائس آف دا ویک ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی نیا سٹارٹ آ رہا ہے، کوئی نیا آغاز آپ کے لیے آ رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کریں. فوراً کنکلوژنس پر نہ جمپ کریں، فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں، اور تھوڑا سا چاند کو بڑھنے دیں، تھوڑا سا چاند کو پورا ہونے دیں. اس کے بعد یہ جو نیا سٹارٹ ہے اس کو کنفرم کیجیے گا. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. جو آپ کی اس ہفتے آپ کو چائلڈہڈ میموریز آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک موقع ایسا دیا جائے کہ آپ اپنی بچپن کی کوئی پرانی کسی غلطی کو سدھار لیں، یا کوئی آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنا کارما کریکٹ کر لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی غلطی کو، ماضی کی غلطی کو، ماضی بعید کی غلطیوں کو آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے گا. اس موقع کی تلاش میں رہیے گا. اور اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، معافی مانگنی پڑے، ہاتھ جوڑنے پڑے یا کچھ کرنا پڑے، جو بھی آپ کو موقع، وہ آپ جانتے ہیں، آپ کی زندگی جانتی ہے کس طرح سے آپ کو موقع دیا جائے گا.
करेक्ट करने का, मेंड करने का अपने माजी की गलतियों को। अगर आप अभी नहीं करते तो फिर यू विल फेस बैड कार्मा। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और हमारे जो वर्गो दोस्त हैं वो याद से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए सबसे पहली बात तो ये कि लव, मोहब्बत आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और ये हफ्ता जो है ये लव से भरपूर है, क्योंकि आपके जो 7वां घर है वहाँ पर मार्स है, और आपके 5वें घर में सैटर्न है, और दोनों में एक सेक्सटाइल का एंगल भी बनेगा। लिहाजा जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए तो लव और सिंगल दोस्त, और जो रिलेशनशिप में जिन लोगों की ज़िंदगी में लव के इश्यूज़ है या वट एवर, सो रोमांस एंड लव इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आई टू आई। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो मेन चीज़ है ना, आपको इस हफ्ते बहुत सारी डिस्कशंस हैं, बिजनेस डिस्कशंस, बहुत सारे दोस्त हैं, लोग हैं, आपका अपना दिमाग है, आप ऑनलाइन बैठे हैं, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आएंगी जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, एक ये चीज़ है। और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलना मिलाना, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये जो रोमांस है ना, हो सकता है कि जैसे होता है आप किसी मीटिंग में गए हैं और मीटिंग में जाकर आप बहुत सारे दोस्त बनाकर वापस आ गए, ऐसा सीन है। रोमांस कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, ये नहीं कि आप किसी जगह काम से जा रहे हैं और जहां आप काम से जा रहे हैं वहां काम की बजाय दोस्तियां हो जाती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव एक चीज़ आपके जायचे में नज़र आती है, वो है। और दूसरा, एक इस हफ्ते आपने ना बहुत सारे आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। अंडर करंट नहीं होता कि सरफेस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको सटल से जो अंडर करंट्स होते हैं वो आप फील कर सकते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं वो आप सेंस करना शुरू कर देंगे। लिहाजा जो चीज़ आप सेंस कर रहे हैं, जो वाइब आपको आ रही है, जो चीज़ आपकी समझ में आ रही है, उसको आप ज़रा फोकस कीजिएगा। उसके बाद आपका जो करियर स्टेटस, फाइनेंसेस, उसके हवाले से ये हफ्ता जो है इसकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है। आपकी रिकग्निशन हो रही है, लोग जैसे जहाँ पर भी आप हैं आपको एडमायर किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है, और आपको आपका ड्यू दिया जा रहा है। आपने नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 6ठे घर में। 6ठा घर होता है आपकी हेल्थ का, आपके डेली रूटीन्स का और आपकी जॉब का। यहाँ पर अगले कुछ महीने तक आपने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से रहना है। अगर आप किसी चेकअप, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अगर आप किसी चेकअप के लिए जाते हैं, कोई बीमारी या किसी के डायग्नोसिस के लिए, तो बहुत इम्कान है कि आपका डायग्नोसिस गलत हो जाए, लिहाजा या आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। लिहाजा अगले 2-4 महीने ऐसे ही हैं जहाँ पर आपको रियलिटीज़, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रियलिटी, और एक चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं ड्रीम या फैंटेसी, उससे आपने बचने की कोशिश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो ये है कि आपसे कंटेंट में कोई मिस्टेक हो सकती है। यानी आप कोई जुमला, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आप कोई जुमला लिखते हैं, लिखना आपने नो है और आप येस लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी कंटेंट मिस्टेक है वो। या फिर अब ये समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, इस तरह से एक नुक्ते की गलती से दुआ दगा बन जाता है। सो इस तरह से आपने कंटेंट की मिस्टेक्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। और ये जो कंटेंट की मिस्टेक्स हैं, इसको मैं नेपच्यून रेट्रोग्रेड का भी थोड़ा सा इसमें मुझे हाथ लगता है, लिहाजा आप कोशिश कीजिए अगले कुछ महीने ये जो चीज़ है ये आपके अंडर कंट्रोल रहे। सोबर अप कर लें अपने, थोड़ा सा सोबरिंग अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लीजिए या अपने कामों में ऐड कर लीजिए। खासतौर पे जो आपका डेली रूटीन है इसमें थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर लीजिए, या एहतियात ज़्यादा कर लीजिए, या रिव्यू और रीड करने की आदत अपना लीजिए। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आपके जो जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा कोई भी, अगर आप किसी बीमारी से या किसी ज़हनी उलझन से गुजरे, ये हफ्ता जो है ये ज़हनी उलझनों को ठीक करने का है और पॉजिटिव एनर्जी का है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं तो वो भी इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी यानी कि आपकी नज़र पर वाज़े हो जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है, किस बंदे ने, और ये चीज़ आपको ख्वाब में भी आ सकती है, आपको किसी बात से आप पर एकदम जैसे बल्ब जलता है, रोशनी हो जाती है और आपको पता चल जाता है अच्छा दिस वाज द रियलिटी। यानी रियलिटी और
جو فینٹیسی ہے وہ اس ہفتے آپ کے ذہن پہ بالکل کلیئر ہو جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی میں تھوڑی نا امیدی ہے, لوگ آپ کو ڈس اپوائنٹ کریں گے, آپ کے کام جان بوجھ کے لیٹ کیے جائیں گے. جو کام ایک ہفتے میں ہو جانا چاہیے کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس پہ سال ایک لگ جائے, یعنی کہ اتنا زیادہ آپ کو آپ کی چیزیں ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس پر آپ نے احتیاط کرنی ہے, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لہٰذا ڈس اپوائنٹ ہونا, نا امید ہونا, سینٹیمنٹل ہونا, ایموشنل ہونا, اس کی بجائے آپ لاجک کے ساتھ اس چیز کو بالکل آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں. لو وائب بہت سٹرونگ ہے, یہاں پر تو تھی ہی تھی, یہاں پر بھی یہ ہے کہ لو از آل اراؤنڈ یو اینڈ ایوری ویئر, لو از ایوری ویئر. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن پر. اپنے انٹیویشن پر, اپنی گٹ فیلنگ پر یقین رکھیے گا, اور جو اپنا نالج آپ کے پاس ہے جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی بڑھے گا. آپ کا لکی کلر, لکی سٹون اور آپ کا لکی چارم دیکھتے ہیں. آپ کو جو یہ دن ہیں, یہ ہفتے ہیں, یہ فراوانی کے ہیں, پھیلاؤ کے ہیں, بڑھنے کے ہیں, بڑھانے کے ہیں. لہٰذا یہ جب ایکسپینشن کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم پر آپ اگر سٹون یوز کرتے ہیں, سٹرن کر لیجئے یا زرد عقیق کر لیجئے. یہ دو پتھر ہیں جو آپ کو ایکسپینڈ کرنے میں, برانچ آؤٹ کرنے میں, بڑھانے میں, اپرچونٹیز میں, جو چیزیں آپ کو لیفٹ رائٹ سے جیسے دبی ہوئی زمین کے جو خزانے ہوتے ہیں وہ تلاش کرنے میں وہ آپ کو مدد دیں گے. یہ آپ کا یہ پازیٹیو انرجی ہے. اور آپ کا جو آپ کا گڈ لک چارم جو ہے وہ کینڈل ہے, سفید کینڈل ہے, سفید کینڈل, اور اس کو جلا کے رکھنا بھی اچھا ہے اور اسے ایسے ہی رکھ لینا بھی اچھا ہے. اور لکی کلر جو آپ کا ہے وہ جو ریڈش براؤن ہے, براؤن بٹ ریڈش براؤن. اس کے بعد آپ کے لیے جو ایڈوائس آف دا ویک ہے میرے پاس وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو آپ کے اس وقت جو جواب آپ کو چاہیے, جو بھی جواب آپ کو چاہیے, بھی ہم نے ٹیروز میں بھی دیکھا تھا کہ جو بھی جواب آپ کو چاہیے ان ادر وے یہ آ رہا ہے یہاں پر آپ کے ایڈوائس میں کہ وہ آپ کے پاس چل کر خود آ رہے ہیں. اور اگر آپ دوسروں کا قصور معاف کر دیں گے تو آپ کا اپنا قصور بھی معاف ہو جائے گا. اور آپ کو جو یہ چاند نیا طلوع ہوگا اس کے پورے ہونے تک 14 سے 15 تک آپ کو فل انفارمیشن مل جائے گی. انفارمیشن آ رہی ہے, اپنی انفارمیشن کے چینلز کو اوپن رکھیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے رویے پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کی زبان سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, آپ کی باتیں لوگوں کا دل دکھا رہی ہیں. تھوڑی سی اپنی گفتگو پر فوکس کیجئے کہ آپ کے لفظوں سے لوگ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں, اور اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے. یہی اس ہفتے کی آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور ہمارے لبرا دوست ہمیں یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پر کہتے ہیں نا, آپ پرابلم سالونگ از ایٹ اٹس ہائٹ. یعنی کہ جو بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے, سب سے مشکل پروجیکٹس جو ہے نا وہ آپ اس ہفتے کے لیے رکھ لیجئے, اس ہفتے میں پک کیجئے, انہیں سالو کیجئے. ڈیفیکلٹ ترین پروجیکٹس آپ جو ہے اس ہفتے ٹیکل کیجئے. آپ کی پرابلم سالونگ کی جو ایک سینس ہے یا وائب ہے یا حص ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور آپ کی جو پاور آف کانسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ, بہت ہائی کانسنٹریشن کے لیول پر ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا, سم ٹائمز ہم ایسے لیول پر آ جاتے ہیں جہاں پر یو کین کریک دا کوڈ, یعنی کہ آپ اس کوئی بھی کوڈ کو کریک کر لینا, یا اسے ہم اور سمپل زبان میں کیا کہیں گے کہ آپ پاسورڈ یہ سے نہیں ہوتا, ہیک کر لینا. یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس لیے میں یہ یوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں, بلکہ اس کی جگہ تھوڑا بہتر لفظ یہ ہے کہ یو کین کریک دا کوڈ. اور کریک دا کوڈ جو ہوتا ہے, اگر ہم یونیورسل کوڈ کو یا اپنے اندر کے جو کوڈز ہوتے ہیں, ہمارے اندر کے پن نمبرز جو ہوتے ہیں ان کو جان جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ اس ہفتے یہ کر پائیں.
لانگ ٹرم پرابلم سالو ہو جائیں گی. جن مسئلے مطلب آپ کر سکتے ہیں, ہو نہیں جائیں گی, آپ کر سکتے ہیں. جو مسئلے سالوں سے چل رہے تھے, ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ ان کو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ کر کے سالو کر لیں. آپ کی جو اس ہفتے ٹریول کے بہت اسٹرانگ چانسز ہے, ٹریول زیادہ گھر سے باہر رہنے کے چانسز ہیں. اگر آپ ابراڈ بھی جا سکتے ہیں, آپ ود ان سٹی بھی ٹریول کر سکتے ہیں, آؤٹ آف سٹی بھی, یعنی کہ گھر سے باہر آپ کا وقت زیادہ گزرتا نظر آتا ہے. آپ نے اس ہفتے ڈیٹیلز کو اوائڈ کرنا ہے, زیادہ لوگوں کی باتوں میں یا لوگوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا, آپ نے خود پر فوکس رکھنا ہے. کیونکہ ڈیٹیل میں پھنس کر, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں, مائنیوٹ ڈیٹیلز میں پھنسا کر ہو سکتا ہے آپ سے آپ کا جو یہ کام ہے, جو یہ ہفتہ ہے, اس کی جو ہائی وائب ہے وہ آپ کے لیے ویسٹ ہو جائے. اور آپ نے جو بھی چیز ون کرنی ہے, جس بھی چیز کو آپ نے جیتنا ہے, اس کے لیے آپ اگر تھوڑا سا لاجک اور ڈسپلن اڈاپٹ کرتے ہیں تو دس از یور ویک. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے راستے کے ہرڈلس تھے نا, چاہے وہ سیسا پلائی دیواریں لوگوں نے آپ کے آگے کھڑی کی تھی, وہ ریت کی دیوار کی طرح اس ہفتے ٹوٹتی نظر آتی ہیں. آپ کے جو راستے کے پتھر ہیں نا, وہ بالکل ریت بن جائیں گے. نیگیٹو انرجی میں بہت زیادہ آپ کے جیلسی اور غصہ ہے. لوگوں کا پینٹ اپ غصہ آپ کی طرف نکل رہا ہے, لوگوں کی آپ کی طرف جیلسی ایکسپوز ہو رہی ہے. اس سے آپ بہت کیئرفل رہیے گا. بہت زیادہ نیگیٹو انرجی کے آپ نرغے میں رہیں گے. آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے. لو وائب میں اگر آپ کے لو میں جو بھی مسئلے ہیں ان کو, جیسے بھی ہم نے یہاں دیکھا تھا, لاجک سے حل کیجیے گا, ایموشن سے نہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیجیے, تھوڑا سا جس سرکل پر جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ راستے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کیجیے. آپ کے لیے سٹون اور ایڈوائس آف دا ویک میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی بے قراری, بے چینی دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ جیسے آپ انگزائٹی جسے ہم کہتے ہیں, سو اسے بچنے کے لیے, کیونکہ جب یہ ہائی ہوتی ہے, ہماری مینٹل مائنڈ کی وائب ہائی ہوتی ہے, تو اس وقت انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے. سو اگر آپ انگزائٹی فیل کر رہے ہیں تو اس سچویشن میں آپ ایک مرجان پہن لیجئے, ریڈ کورل پہن لیجئے. وائٹ کورل اس سے بھی بہتر ہے, نیچرل ڈائڈ نہ ہو. نیچرل ریڈ کورل, وائٹ کورل یہ اپنے ساتھ رکھیے. اور آپ کا گڈ لک چارم کوئی بھی بلو کلر کی راؤنڈ چیز, اینی راؤنڈ تھنگ دیٹ از بلو, جیسے اینی تھنگ راؤنڈ, جیسے میرے پاس یہ اسکوائر پڑا ہوا ہے, اسی طرح سے کچھ بلو رکھ لیجئے, وہ اپنے پاس رکھیے. وہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجیز کیچ کرے گا, جس کے ایجز نہیں ہوتی. اینی تھنگ دیٹ از راؤنڈ. اور آپ کا جو کلر ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے مسٹرڈ, جس کو ہم کہتے ہیں براؤنش یلو. آپ کا جو ہفتے کا ایڈوائس ہے نا, جو اس ہفتے آپ کے لیے ایڈوائس آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو, اگر آپ سننا چاہتے ہیں کسی کا مشورہ, تو ارتھ سائن والوں کا سنیے گا, جس میں ٹورس لوگ آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی ٹورس کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہوں. ٹورس لوگوں پر توجہ کیجیے گا. ٹورس ایگزیکٹ اپوزٹ بھی ہے آپ کا, تو ٹورس اور ایک ایکسس بنتا ہے اسکارپیو کا, لہٰذا ٹورس از امپورٹنٹ فار یو. اور دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کا آنسر ہے وہ آپ کو یس میں ملے گا. آپ نے پازیٹیوٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت کنیکٹڈ ہیں یونیورس کے ساتھ. پورا ہفتہ نئے چاند سے لے کر پورے چاند تک آپ یونیورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ کو میسج ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی نمبر آپ کو بار بار دکھائی دے, ہو سکتا ہے کوئی رنگ, کوئی جانور, اینی تھنگ, جو چیز ریپیٹڈلی آپ کو نظر آئے, ڈریمز آپ کو, تو آپ کو میسج ملیں گے. وہ آپ جانے, یونیورس جانے کہ اس نے آپ کو کیسے, بٹ آپ کانشیس رہیے کہ آپ کو یونیورسل میسیجز اس ہفتے بہت زیادہ ملیں گے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست ہمیں سبسکرائب کر لیجئے یاد سے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ فن ویک ہے. اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے انجوائے کرنے کے, گھومنے کے, پھرنے کے. ایلیمنٹ, یہ صحیح ایلیمنٹ ہوتا ہے سیگیٹیریس کا جب ان کی بہت زیادہ سپر قسم کی سوشل لائف ہوتی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایک خوش بھی ہیں لیکن دل میں کوئی گھبراہٹ بھی ہے. یہ ایک عجیب سا فیز ہے جو یہ ہمارے سیگیٹیریس دوست ہوتے ہیں نا, ان کا جو سمبل ہے اس میں ایسے ہی ہے
آدھا مسخرہ اور آدھا فلاسفر. سو اس ہفتے ٹرو سیگیٹیریس آپ بنے ہوئے ہیں. آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں, ہنسا بھی رہے ہیں, اور جیسے ایک فلاسفر اور ایک مسخرہ دونوں آپ کے اندر اکٹھے اجاگر ہوئے ہیں اس وقت. سو آپ ہنس بھی رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی بہت سیریس بات بھی کر دیتے ہیں, کوئی بہت سیریس سوچ بھی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے, اور آپ کسی چیز کو جیسے مس کر رہے ہیں اس ہفتے. کوئی چیز آپ کو مس, جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ somebody, something, someone, you are missing something. اسے اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ چیزوں کو آپ کے لیے کوئک اور فاسٹ کر رہا ہے. آپ کے کام جلدی ختم ہو جائیں گے, آپ جلدی جلدی چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں گے, اور خاص طور پہ جو نیا چاند چڑھے گا نا, یہ اگر آپ کے کوئی فائنینشیل ایشوز تھے یا کوئی فائنینشیل مسئلے مسائل اٹکے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی چیک پھنسا ہوا تھا, کوئی سیلری پھنسی, اینی تھنگ, اگر آپ کی کہیں کوئی فائنینشیل ایشوز تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ آپ نے فائنینشیل میٹرز میں بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کے جو فائنانسز ہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ادھار مانگ لے, مانگ کر آپ کو دھوکہ دیا جائے گا, یعنی کہ آپ سے ادھار لے لیں آپ کو واپس نہ کرنے کی نیت سے. آپ نے اگر کسی کو دینا ہے تو کاغذ پہ لکھت پڑھت کر کے پھر کیجیے گا, ایسے مت کیجیے گا. اور آپ نے منی میٹرز میں ہر صورت احتیاط کرنی ہے. پیسہ آ بھی رہا ہے اور جیسے ہی آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے, یہ بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں, جو بھی ریلیشن شپ کی سیٹ پہ ہے, چاہے وہ آپ کے اسپاؤس ہیں یا آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, پارٹنر اور ریلیشن شپ, یہ جو چیز ہے اس میں آپ نے مسئلے کو لاجیکل رکھنا ہے, چیزوں کو لاجیکل رکھنا ہے, بیلنس کرنا ہے, ورنہ آپ یہاں پر لوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جذباتی پن پر آ گئے, ایموشنل بلیک میل اگر کسی نے آپ کو کر لیا تو آپ لوز کریں گے. آپ نے ایموشنلی بلیک میل نہیں ہونا اور نہ ایموشنل بلیک میل کرنا ہے, بالکل لاجیکل رہنا ہے. اور اس سچویشن کو آپ نے اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کہ آپ ڈیٹیلز میں جائیں ہی نہ, آپ فالتو باتوں میں جائیں ہی نہ. آپ لاجک, استدلال, میتھمیٹکس, 1+1=2 اس طرح سے آپ نے اس ہفتے کو ہینڈل کرنا ہے, اور اپنے فائنانسز پر بہت زیادہ نظر رکھنی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ قدرت لک آپ پر مہربان ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائمس یہ قسمت جو ہوتی ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی. سو یہ ایسا ہفتہ ہے جس پہ قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے, اور جیسے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جس راستے پر جیسے آپ چلنا چاہتے ہیں آپ کی مدد کی جائے گی. آپ کی نیگیٹیو انرجی ایگزیکٹلی وہی ہے جو میں نے یہاں پر بتائی, پیسے کا دھوکہ. پیسے کے دھوکے سے ہر صورت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لو وائب بھی بہت اچھی ہے, جیسے کہ آپ ہر مسئلے کو آپ حل کریں گے, دوسرا بندہ آپ کو الجھائے گا پہیلی اور آپ اس پہیلی کو سیکنڈز میں سالو کر لیں گے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی A+ آپ کا رزلٹ ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے فائنانسز اور آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں. آپ کا لکی کلر اس ہفتے گرے ہے, گرے اور میرون آپ کا لکی کلر ہے. اور سٹون جو ہے وہ آپ کو اس وقت تھوڑا سا تنہائی کی ضرورت ہے اور کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے, یعنی آئسولیشن آپ کی ضرورت ہے. اور آئسولیشن جو ہے یہ اس کے موقع یا یہ جو آئسولیشن کی وائب ہے یا تنہائی یا اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کرنے کی جو وائب ہے, یہ آتی ہے کسی بھی بلو پتھر سے. سو بلو پتھر آپ یوز کیجئے. اور نیلا پتھر جو ہے یہ ویسے بھی ہر ہمارے سیگیٹیریس کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے, سو یہ رکھ لیجئے. اور اس میں آپ نے بلو میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برائٹ بلو ہو, ڈارک بلو نہیں. جیسے سمندر کا نیلا رنگ ہوتا ہے وہ والا نیلا رنگ وہ. اور آپ کے لیے جو گڈ لک چارم ہے وہ ایسے جیسے کوئی فش, چاہے زندہ یا جیسے ڈیکوریشن میں کوئی فش کا جو ایک چھوٹی سی فش آپ کے لیے گڈ لک چارم ثابت ہوگی اس ہفتے کا. آپ کا جو ایڈوائس آف دا ویک ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں, جیسے نیا چاند چڑھتا ہے, اس نئے چاند میں آپ کوئی نئی ڈائریکشن اپنے لیے چوز کریں, کوئی ایسا نیا راستہ چوز کریں. اور جتنے بھی آپ کے ارد گرد پائسس لوگ موجود ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے. پائسس یا واٹر سائن ہوتا ہے پائسس, کینسر, اسکارپیو, ان کے اوپر توجہ دیجیے. وہ وہاں سے آپ کو کوئی بینیفٹ ہوگا. اور کوشش کریں نیا چاند سے پورے چاند تک زندگی میں کوئی نئی ڈائریکشن اپنے لیے تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ نے
ڈیوائن میسیج میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو اپنی قوت برداشت میں اضافہ کریں، اپنی قوت برداشت میں اضافہ کریں، اور اپنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کے روحانی پہلو پر بھی فل توجہ دیجیے۔ اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے۔ ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ہفتے کی کچھ وائبز ایسی ہیں جو آپ کو جس کے حوالے سے مجھے آپ کو ایڈوائز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سن آپ کے جب بھی آ جاتا ہے آپ کے ساتھ میں گھر میں، تو آپ کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اس پہ روشنی پڑنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ میں گھر میں ہی نیو مون بھی طلوع ہو رہا ہے، وہیں پیدا ہو رہا ہے، اور دوسرے گھر میں آپ کے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اور تیسرے گھر میں آپ کے ریٹروگریڈ ہو جائے گا نیپچون۔ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ احتیاط مانگتی ہے، آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، یو شوڈ فوکس آن ماڈریشن، میانہ روی، درمیانی راستہ، یہ آپ کو مڈل گراؤنڈ، اس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ اس گھر کے اندر ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ ورک فرام ہوم کے بارے میں سیریسلی سوچیں گے کیا ایسا کام شروع کیا جائے جو گھر سے چلائیں جس کو، اور گھر میں کس طرح سے گھر کو ہم پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، یا گھر سے کس طرح سے ہم پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ گھر کی صفائی، گھر کی ڈیکوریشن، ایک سٹیٹس کانشیس ہوتے آپ نظر آتے ہیں کہ آپ کو ہوگا کہ مجھے اپنے گھر کے سٹیٹس کو امپروو کرنا ہے، اس میں بہتری لے کر آنی ہے سم ہاؤ اور دی ادر، تو یہ چیز آپ کے اس میں رہے گی۔ اور اس کے بعد یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے جو دوست ہے وہ، یا آپ کی فیملی اینڈ فرینڈز، ان کے بیچ میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو دونوں جگہ ایک دم اٹینڈ کرنا پڑتی ہے، یا دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، یور فرینڈز اینڈ یور فیملی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ اسٹیٹس کانشیس بھی ہیں، گھر کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، گھر کو امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ نے حد سے آگے نہیں گزرنا، کیونکہ آپ ایک حد سے آگے گزرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اوور سپینڈ کر رہے ہیں، although کہ آپ بہت احتیاط سے سپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے کیپریکن دوست جب سپینڈ کرتے ہیں تو پھر بس سپینڈ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی سپینڈنگ سپری جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کے جو کچھ ایسے آپ کسی ایسی سچویشن میں جا سکتے ہیں جہاں پہ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ پاور سٹرگل ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ فزیکل فائٹ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ بیچ میں چوکراتے ہوئے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا روتھلیس قسم کی پاور سٹرگل اور ڈومینیشن ہے آپ کے ارد گرد، آپ اس کو بہتر ہے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ آپ کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑا فزیکل بھی ہو سکتا ہے، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، لہٰذا اس کو اوائڈ کیجئے۔ خاص طور پر عام سی ڈسکشن جو ہے اس میں سارا پینٹ اپ اگلا پچھلا غصہ نکل کر چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹربنگ پوزیشن پر آ سکتی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ہمارے جو سنگل کیپریکن ہیں ان کے لیے بھی ایک ایڈوائس ہے کہ جو نیا چاند ہے، ذی الحج کا چاند ہے اور بڑی اناؤنسمنٹ سے طلوع ہوگا، یہ آپ کے 7ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ 7ویں گھر کے جتنی بھی معاملات ہیں بیسیکلی یہ ریلیشن شپ اور لیگل معاملات کے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو بھی وش ہے وہ اگر آپ اس مانگتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اگلے 6 مہینے میں لگتا یوں ہے کہ اس کے کچھ اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ نئے چاند کے ساتھ اپنی دعا کو اپنے رب کے سپرد کر دیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے آپ بہت بڑا مقدمہ جیت سکتے ہیں، یہ سمبولکلی ہے، آپ بہت بڑا کوئی کام اس ہفتے کر سکتے ہیں۔ مقدمہ جیتنے کا جو سمبل ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑا یو کین ون اے بگ میسو کیس۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے جیسے فزیکل فائٹس ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گاڑی احتیاط سے چلانی ہے، آپ اپنے آپ کو چوٹ پہنچانے سے آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹل بچانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو لو وائب ہے، لو وائب بہت اچھی ہے،
लव वाई पीपल हु आर लुकिंग फॉर रोमांस और लव और कंपेनियनशिप, उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता ये है कि आपको, अगर आप अपनी अना को थोड़ा सा साइड पर रख दें, यानी कि मैं को एक तरफ रख दें, तो बहुत बड़ी कामयाबियाँ आपको मिल सकती हैं। यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपका रवैया होना चाहिए, चीज़ों को ऐड ऑन करने की आप में थोड़ा सा हौसला पैदा कीजिए। आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपके लकी स्टोन के हवाले से ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ज़रूरत है थोड़े से जैसे होता है ना कि अपने अंदर नेचर के साथ कनेक्शन की, यूँ लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा शहरी ज़िंदगी, सिंबॉलिक हमारे पास सिंबल्स ये होते हैं कि आपको थोड़ी सी ज़रूरत है अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की। नेचर से कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ आपको मदद करेगी वो है कोई काला पत्थर। काला अकीक बेस्ट पत्थर होता है, काला अकीक आपके लिए बेस्ट रहेगा इस हालात में। और थोड़ा सा मेमोरीज़, पुराने जो आपके दिन हैं उनको याद करने की, पुराने दोस्तों से मिलने के, वो आपके लिए थोड़ा सा हैप्पीनेस का बायस होगा। और आपका कलर बन रहा है जो पीला, सब्जी माइल पीला रंग होता है, वो आपका लकी बन रहा है। और जो आपका गुड लक चार्म है वो एनी बर्ड की कोई जैसे तस्वीर होती है या छोटे से बर्ड इस तरह से बने हुए होते हैं, वो आप अपनी टेबल पर रख लीजिए। या रियल बर्ड या रियल बर्ड्स को बाजरा डालना या खाना डालना, ये आपका गुड लक चार्म साबित होगा। अब आ जाते हैं आपकी एडवाइस ऑफ द वीक पर। आपकी पहली एडवाइस आपके लिए जो इस वीक के लिए है, इसमें 2 एडवाइसेस हैं, दोनों में आपस में एक कनेक्शन है। सबसे पहले तो ये कि जो भी मसला है उसके लिए पीसफुल, पुरअमन किस्म के रेजोल्यूशन की या पुरअमन किस्म के हल की कोशिश कीजिएगा। अवॉइड कीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें फायर की तरफ जा रही हों उसको अवॉइड कीजिए। और दूसरा ये कि आपको पूरे चांद तक अपनी जो रियाजत है उसको बढ़ाना है, अपनी इबादत को, रियाजत को बढ़ाइए। और आपका जो क्राउन चाकरा है, क्राउन चाकरा होता है 7th, क्राउन चाकरा पर थोड़ा फोकस कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है काम करने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में कुदरत की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो उसके लिए आपको पानी का बंदोबस्त करना होगा प्यासों के लिए। वो परिंदे भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं। लोगों की प्यास बुझाएं, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों में याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप ऐसे लगता है जैसे होता है ना, समटाइम्स हम किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं, भूल भुलैया में फंस जाते हैं, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इस तरह की कोई सिचुएशन है जहनी तौर पर, आप जहनी तौर पर गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। आप जहनी तौर पर यानी कि पल में तोला पल में माशा, एकदम बहुत गुस्सा आया और फिर एकदम ठीक हो गए, इस तरह की कोई आपकी सिचुएशन है। और आप इस हफ्ते लगता है बोल बहुत ज़्यादा रहे हैं, बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और गुफ्तगू कुछ इस किस्म की जैसे खुद कलामी होती है कि आप बात किसी से कर रहे हैं, समझा खुद को रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आती है। और उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनका दिल चाह रहा है कि ज़िंदगी को पेपरलेस कर दिया जाए, ज़िंदगी में कागज़ बिल्कुल ना हो, हर चीज़ को जो है ना वो किसी न किसी तरह से कर दिया जाए, या उसको श्रेड कर दिया जाए, या फेंक दिया जाए, या उसको स्कैन कर लिया जाए। लिहाजा ऑब्सेसिवली आप इस हफ्ते कार्ड्स को श्रेड करेंगे, कागज़ों को, और उनको स्कैन करेंगे और चीज़ों को करके सेफ इस तरह से करेंगे कि आपकी ज़िंदगी से कागज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसा है कि आपका दिल चाह रहा है कि स्पेस हो, किताबों को PDF कर लिया जाए, उनको घर से निकाल दिया जाए, यानी कागज़ और किताबें और ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती हैं
وہ آپ اپنی زندگی سے اس ہفتے نکالنا چاہتے ہیں. اس کی شاید کوئی وجہ ایسی بھی ہے کہ آپ کو سپیس چاہیے, ذہنی طور پہ بھی, دلی طور پہ بھی, ایموشنلی بھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کے سر پہ بہت زیادہ سوار ہو رہے ہیں, آپ سے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں, یا یو وانٹ کہ لوگ بھی دور ہوں, چیزیں بھی دور ہوں, آپ کو سپیس ملے, کچھ ایسی آپ کی ہے. اور اس کے بعد آپ اوور ایٹ بھی کر رہے ہیں. اس ہفتے آپ کو کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ یہ بد ہضمی کی طرف آپ کو ہفتہ لے کے جا رہا ہے. کچھ اوور ایٹنگ ہے, رانگ ایٹنگ ہے, ٹائم کے بغیر ایٹنگ ہے, یعنی سونے جاگنے دونوں کے اور کھانے پینے ان کے ٹائمنگز جو ہیں یہ کچھ اتنے ڈسٹرب اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے آپ بد ہضمی ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا ایک اور چیز, آپ پہ ماضی کی یادوں کا حملہ, یعنی حد ہی نہیں ہے آپ کی سوچوں کی اس ہفتے ماضی کے حوالے سے. پرانے دوست, پرانی باتیں, ان کو آپ بالکل ایک تالا چابی میں رکھ دیجئے, ورنہ آپ کی لائف ڈسٹرب ہونے لگ جائے گی. کیونکہ جیسے ہی ماضی کی یادیں آپ کے ذہن میں آئیں گی, ماضی کی پین بھی آپ کے حال میں آ جائے گی. تو ماضی کی جو تکلیف ہے اسے حال میں لانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچئے ہی مت. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا انکاؤنٹر, کسی سے کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسی بات ماضی کی تکلیف دے جو یہ سارا سسٹم آپ کے لیے ٹریگر کر دے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک اور فیلنگ آ رہی ہے کہ ہر کوئی آپ کے خلاف ہے, یا آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے, یا آپ کے خلاف ساز. پیرانویا جسے کہتے ہیں, آپ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ یہ ایک پیرانویا وائب آپ کے لائف میں آئی ہوئی ہے, اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجیے گا. جیسے ہی نیا چاند طلوع ہوگا اس ہفتے, تو آپ کی شفٹ آف انرجی بھی ہے. شفٹ آف انرجی آپ کے لیے پازیٹیو ہے. اور آپ نے یہاں پر دیکھیے فرسٹ ہاؤس میں آپ کے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے, اور سیکنڈ میں نیپچون ریٹروگریڈ ہو جائے گا. سو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے نا, یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی ذات کو بہت زیادہ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اپنی سیلف اسٹیم, اپنی عزت نفس, ان چیزوں کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے, اور سیلف ڈاؤٹ نہیں کرنا. اپنے آپ کو ایک فوجی کے یونیفارم میں آپ نے رکھنا ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح ہیں. آپ ریویو کی عادت بنا لیجئے, کیونکہ جب بھی فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ سیلف ڈاؤٹ کی طرف لے جاتا ہے. اور ایکویریس لوگ سیلف ڈاؤٹ میں چلے جائیں تو پھر بہت ڈیٹیلوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ ماضی کی طرف بالکل مت جائیے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے دل کا بوجھ بہت ہلکا کر سکتے ہیں. جو بوجھ بھی آپ کے دل پہ تھا, چاہے وہ کسی بھی قسم کا بوجھ تھا, آپ کا دل اس ہفتے ہلکا ہو سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سونا دکھا کے پیتل بیچ دیا جائے. یہ سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کو سونا دکھا کے پیتل بیچا جائے گا. آپ نے اس میں پوری احتیاط سے کام لینا ہے. لو وائب آپ کی پازیٹیو ہے, لیکن چیزوں کو ٹریڈیشنل رکھیے گا. اس ہفتے آپ کو چیزوں کو ٹریڈیشنل رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہیں اس میں کارڈز آپ کو کہہ رہے ہیں, جیسے بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ انرجی تھوڑی نیگیٹو ہے وہاں پر. اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی کلر, لکی سٹون کی طرف. آپ کو سکون کی ضرورت ہے, یو نیڈ پیس. اور پیس کے حوالے سے آپ کو اگر تو آپ منظر بدل سکتے ہیں, آب و ہوا تبدیل کر سکتے ہیں, کسی دوسری شہر یا چھٹیاں یا ویکیشن, تو وہ بیسٹ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے آپ کو انڈر کنٹرول اینڈ کام میں رکھیے. اور اس کے لیے جو پتھر آپ کو سوٹ کرے گا وہ گہرے رنگ کا روبی ہے. ڈارک روبی آپ کو اس ہفتے سوٹ کرتا نظر آتا ہے, اور کلر آپ کا جو بہت گہرا بلیکش گرے ہوتا ہے وہ آپ کا کلر ہے. اور لکی جو آپ کا چارم ہے, یہ پوٹ پوری نہیں ہوتی, سوکھے ہوئے پتے جن میں خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کے ارد گرد اگر پڑے ہوں, سوکھے پتے پوٹ پوری کی شکل میں, وہ آپ کا لکی چارم ثابت ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے میسج آف دا ویک پر.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت شفٹ آف انرجی آپ کی دکھائی دیتی ہے، یہ شفٹ آف انرجی جو ہے یہ اپنا مومنٹم پکڑ لے گی. آپ صرف اعتماد رکھیے، یقین رکھیے اپنی ذات پر، خود پر. وہی بات یہاں پر بھی ہے جو کارڈز پر آ رہی تھی، آپ نے سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہونا، چیزیں خود ہی مومنٹم پکڑ لیں گی. چاند کو بڑھنے دیجیے، جب چاند پورا ہو جائے گا تو چیزیں خود بخود اپنا مومنٹم پکڑ لیں گی. اب آ جاتے ہیں آپ کے جو ڈیوائن میسج کی طرف ہے. کہتے ہیں کہ کامیابی کا نکارہ بجنے ہی والا ہے، آپ کی وکٹری اناؤنس ہونے ہی والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلا بغیر ڈیلے کے ہو جائے، بغیر رکاوٹ کے ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے گھر کے قریب ترین جو کہ جیسے یہ ہوتا ہے دارالفلاح، جہاں پر ڈیسٹیٹیوٹ عورتیں ہوتی ہیں، دارالامان ٹائپ جگہ پر جا کر کوئی چیریٹی کیجئے. اور جو آپ کے بزرگ ہیں یا جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جیسے ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کیجئے، یا ان کے لیے کچھ صدقہ یا کچھ نیاز کیجئے. تو یہ آپ کے جو کام ہیں یہ بنا رکاوٹ ہو جائیں گے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کوئیریس دوست ہمیں یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کا اپنا رولر نیپچون جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور کچھ مہینے یہ ریٹروگریڈ رہے گا. یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ تھوڑی سی آپ کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، یہ آسان نہیں ہوتی آپ کے لیے. اس میں آپ فوکس لوز کرتے ہیں بار بار. کچھ مہینوں تک آپ نے اپنے فوکس پر کنٹرول، اپنی کنسنٹریشن پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنا فوکس لوز نہیں کرنا. اور ہمارے پائسس لوگ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، ان کا ڈسپلن بہت اچھا ہوتا ہے، سارا کچھ زبردست ہوتا ہے. لیکن جب یہ ڈے ڈریمنگ پر آتے ہیں تو پھر یہ بہت لیزی بھی ہو جاتے ہیں. ایک سال میں ایسا ٹائم ان پر آتا ہے، یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب نیپچون ریٹروگریڈ ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ ان کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے. تو ڈے ڈریمنگ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، حقیقت میں اور خواب میں اور ریالٹی میں اور فینٹیسی میں جو لائنز ہیں وہ بلر کر سکتی ہیں آپ کے لیے. لہٰذا اس پر تھوڑا سا اپنا فوکس رکھیے گا کہ آپ نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے کہ آپ کا اپنا رولر، آپ کا اپنا حاکم آپ کے اپنے ہی گھر میں جو ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کا جو سیکنڈ رولر ہے جوپیٹر وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ دو دھاری قسم کی یہ تلوار ہو سکتی ہے کہ آپ کو کام بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ پر بہت زیادہ سستی کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ آپ کی اس دفعہ جو آپ کی یہ ہفتہ اور اس کے بعد 2-3 مہینے آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں، ان کا امتحان ہے. آپ اس ہفتے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آ رہی ہے اپنے پائسس دوستوں کے لیے کہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب ہمارے پائسس دوست فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ وہ ہفتہ ان میں سے ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اس ہفتے میں نے کوئی پیسہ نہیں خرچنا. آپ نے کچھ ذہن میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ میں نے بس پیسے نہیں سپینڈ کرنے، پورا مہینہ میں نے کوئی پیسے نہیں سپینڈ کرنے. کچھ اس طرح کی آپ کی چل رہی ہے کہ آپ ایکسپینسز پر کٹ لگا رہے ہیں آپ کے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے اسمال جو ایکشنز ہیں وہ بڑے چینجز اس سے آ جائیں گے. کچھ اس طرح کی آپ اپنی فلسفی، فائنانسز کی فلسفی پر کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا ایک اور بھی ذہن ہے میں یہ چیز آئے گی کہ جتنے میرے پہ قرضے ہیں، یا جتنے میرے جو بھی جن بھی وہ ہوتا ہے نا مکڑی کے جالوں میں جہاں پر مجھے پھنسایا گیا ہوا ہے، یا میں ہوں جن مکڑی کے جالوں میں، ان سے میں نے جان چھڑانی ہے. سو یہ وہ ہفتہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے لون سے اور ان جال میں جس میں آپ پھنسے ہیں آپ نکلنے کی فل کوشش کریں گے اور نکل جائیں گے. مور امپورٹنٹ از تو اسی لیے آپ چھوٹے چھوٹے ایکشن لے رہے ہیں تاکہ بڑے ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں. اور آپ اس کے علاوہ آپ کو ایک اس ہفتے ایک اور بھی بات سمجھ آئے گی اپنے بارے میں، اپنے حوالے سے، کہ وہ کیا چیز ہے جہاں پہ آپ کی ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پیسے بچانے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بچانے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں وہ آپ کے بیہیویئر میں بھی، سوچوں میں بھی، جہاں پر آپ کھو جاتے ہیں. یعنی ٹیمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور جو ول پاور ہے وہ ویک ہوتی ہے. سو ٹیمپٹیشن ویزاوی ول پاور، اس کو آپ سمجھ جائیں گے اپنے حوالے سے کہ آپ کو ایڈکشنز کیوں ہوتی ہیں، آپ کو obsessive behaviors کیوں ہوتے ہیں، آپ کو ضد کیوں چڑھ جاتی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر آپ کی ول پاور ویک ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا رومانس کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، لیکن آپ کو اپنے ایکسپریشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کچھ ایسے وعدے کر سکتے ہیں جو آپ سے پورے نہ ہو سکیں. اور آپ گھر اور گھر کے حوالے سے
आपको एहतियात करनी है। आप कुछ ओवर बोर्ड करते नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिपेयर कोई शुरू करा दें, कोई डेकोरेशन शुरू करा दें, कोई ऐसा काम शुरू करा दें जो आप मुकम्मल ना कर पाएँ या ना करना चाहें। लिहाजा सोच समझ के बाद में आप पछताएंगे ये काम शुरू करा दिया और ये पूरा नहीं हो रहा, उस पर आपने एहतियात करनी है। इस हफ्ते एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि आपने लो की रहना है, उसकी एक वजह ये भी है कि आप बेतकान बोलते नज़र आते हैं, बिला वजह बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान बोल रहा होता है ना वो भी। तो इस पर ज़रा थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इससे बेतकान और बिला वजह बोलने से आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी बात को पकड़ कर बहुत ज़्यादा फैलाया भी जा सकता है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो जैसे होता है, जो भी हवा चल रही है ना वो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। जो भी मुश्किलात हैं वो लोगों के लिए अगर परेशानी का बायस है तो वो आपको फ़ायदा दे जाएंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपने हर फैसला एहतियात से करना है, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपकी डिसीशन मेकिंग को ख़राब कर सकते हैं। आप कोई बहुत मेजर रॉन्ग डिसीशन ले सकते हैं। अव्वल तो इस हफ्ते अपने जो ये वाइब्स अभी हम सारी देख रहे हैं, अपने डिसीशंस को पेंडिंग कर दीजिए, या जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन है और वट एवर आई एम डिसाइडिंग विद माई ओन ब्रेन, उस वक्त तक फैसला मत कीजिएगा, वरना आप किसी के फैलाए जाल में फंस सकते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है और फीमेल पाइसेस के लिए ज़्यादा अच्छी है। फाइनेंसेस यानी कि भरपूर तवज्जो आप पर रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ये है ख्वाब और हकीकत, ये इसकी लाइंस ब्लर कर सकती हैं और इस सिचुएशन में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अपने फुल कंसंट्रेशन और फोकस में रहकर जो भी करना है वो कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी फाश गलती भी हो सकती है। अब आ जाते हैं आपके लकी स्टोन, लकी कलर और मैसेज की तरफ। आपका जो इस हफ्ते यानी आपका जो जहन है वो थोड़ा एजी, थोड़ा इरिटेटेड रह सकता है। उससे बचने के लिए आपको रोज़ क्वार्ट्स की ज़रूरत है। अगर रोज़ क्वार्ट्स ना मिले तो फिर आप पर्ल ले लीजिए, पर्ल या रोज़ क्वार्ट, ये दो चीज़ें हैं जो अगर आप दोनों भी रख लें तो ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे स्टोन्स। और रंग आपका बनता है जैसे ये गहरा गुलाबी जो होता है, जिसमें ब्लैकिश बहुत गहरा गुलाबी, वो आपका लकी कलर बनता है। और आपका लकी चार्म बनता है जैसे आप एक कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बेल अगर अपने इर्द गिर्द रख लें तो वो आपके लिए गुड एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकती है। आपका जो मैसेज ऑफ द वीक है वो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं, लेकिन आपके ख्वाबों को किसी प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब ये प्रैक्टिकल प्लान उस वक्त जब चांद पूरा हो, क्योंकि चांद जब पूरा होगा तो हो सकता है आपका ज़हन भटकने लगे, आप डे ड्रीमिंग करने लगे, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाए। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और जो पत्थर अभी मैंने आपको बताए हैं, पर्ल, मदर ऑफ पर्ल और दूसरा रोज़ क्वार्ट्स, ये अपने पास अपने हाथ में अपने करीब रखिएगा। और उसके अलावा जितने भी टॉरस लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने फैसला करना है ईमानदारी से, चाहे एक तरफ आपका अपना हो और दूसरी तरफ आपका दुश्मन हो, लेकिन अगर फैसले का वक्त आ जाए, गवाही का वक्त आ जाए, तो आपने सही रास्ते का, सच का साथ देना है, वरना आगे जाकर आप बहुत पछताएंगे। और हो सकता है कि ये जो नाइंसाफ़ी आज आप करें, आने वाले दिनों में वैसी ही नाइंसाफ़ी आपको खुद फेस करना पड़े। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग 25 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक, 3 जुलाई नहीं 2 जुलाई तक। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।